العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سارے وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعین باواز بلند صلوات. برائے سے سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت، تمام علماء امامیات، تمام براج کرام و مقام معظم رہبری اجمعین باواز بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعین باواز بلند صلوات. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے پیروکار میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. زن محترم سامعین گرامی قدر، تقریباً اپنے وقت سے مقررہ وقت تھا 1 گھنٹہ تاخیر سے آپ کی خدمت میں یہ فرصت حاصل ہوئی. یقیناً آگے بھی پروگرام جو بھی برادران کا ہے وہ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو، تو میں کوشش کروں گا، البتہ حتماً پکا وعدہ نہیں، کوشش کروں گا کہ موضوع کو اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے کوشش کروں کہ دامن وقت کی گنجائش سے آگے نہ بڑھوں انشاءاللہ. آپ کی توجہات انشاءاللہ اس شب میں جب آپ موجود ہیں تو پھر آپ کی توجہات بھی حاصل ہیں، اور آپ کی ذکاوت پہ، ذہانت پہ، آپ کے تدبر پہ، تعقل پہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اشارے ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہوں گے، جزیات میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی. کافی عرصے سے ایک موضوع ایسا کہ جس کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ کبھی موقع ملے اور اس حوالے سے بات کریں، جس کی شدت سے کمی محسوس کر رہے تھے، اور جب ان برادران نے بات کی اور موضوع کے حوالے سے چاہا تو ہم نے پھر ان کو اس موضوع کی جانب متوجہ کیا کہ اگر یہ موضوع آپ رکھیں تو کچھ اس حوالے سے آرائز ہونی چاہیے، اور موضوع جس سے آپ مطلع ہیں، موضوع ہم نے ان سے جو چاہا کہ اسے رکھیں وہ ہے فقہ سیاسی اسلام.
عموماً سیاسی اعتبار سے سیاسی معاملات میں سیاسی نظریے اور سیاسی روش، سیاسی عمل کرد، سیاسی فعالیت، جتنے بھی ہمارے برادران ہیں جو مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں، خصوصاً سیاسی تنظیموں سے وابستہ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ، سیاسی روش اپنی رکھتے ہیں۔ اور اگر میں قلت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت جلد ہی آپ کی خدمت میں اس حوالے سے اشارہ کر دوں کہ ایک ملت سے، ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی گروہوں کے اندر، اور نہ صرف گروہ مختلف ہیں بلکہ ان کے سیاسی نظریے بھی مختلف ہیں، سیاسی ترجیحات بھی ان کی مختلف ہیں، جبکہ یہ سب ایک ہی مکتب سے وابستہ ہیں۔ سب کے زمانے کا امام بھی ایک ہے، سب کی کتاب بھی ایک ہے، سب کو ایک ہی ہستی کا انتظار بھی ہے، مگر مختلف سیاسی نظریات، مختلف سیاسی روشیں یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس مکتب سے تعلق رکھنے والوں کی مکتبی تربیت میں سیاسی شعبے کا فقدان ہے۔ انہیں صفین بھی سنائی گئی، انہیں نہروان بھی سنائی گئی، انہیں جمل بھی سنائی گئی، انہیں کربلا بھی سنائی گئی، انہیں بنو امیہ، بنو عباس کا دور بھی سنایا گیا، ادھر کا کردار بھی بیان کیا گیا، ادھر کا کردار بھی بیان کیا گیا، مگر اس کے باوجود، اس تمام تر 1400 سالہ تذکرے کے باوجود، ان تمام تر میدانوں میں جہاں مقام عصمت پہ فائز ہستی کوئی نہ کوئی موجود رہی، اس کے باوجود بھی اس مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایسی سیاسی تربیت نہیں ہو سکی کہ یہ ایک سیاسی نظریہ رکھتے ہوں، ایک سیاسی روش رکھتے ہوں، ایک سیاسی ہدف رکھتے ہوں۔ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ مشکل نہیں ہے کہ کیا سبب ہے؟ وہی علی ہے، مختلف تو نہیں ہے، سب کے علی مختلف تو نہیں ہے۔ یا تو یہ کہا جائے کہ تیرا علی اور ہے اور میرا علی اور، تیری کربلا اور ہے اور میری کربلا اور، تجھے کسی اور کا انتظار ہے، مجھے کسی اور کا انتظار۔ اور جب وہی کربلا ہے، وہی انتظار ہے، وہی علی ابن ابی طالب ہے، تو کیا بات ہے کہ یا تو ہمیں سکھایا نہیں گیا یا ہمیں سیکھنے کی قابلیت نہیں تھی۔ ہم نے وضو کرنا سیکھ لیا، ہم نے نماز میں تکبیر کہنا سیکھ لیا، ہاتھ کھولنا سیکھ لیا، سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے، سب جانتے ہیں کہ نمازیں کتنی ہیں، اس حوالے سے ہماری تربیت ہوئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں، خمس کے احکامات کیا ہیں، توجہ فرمائی، اپنے حج کے مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے ہماری تربیت ہوئی، حج کی کلاسز ہوئی ہماری، نماز کی کلاسز بچپن میں ہم نے بڑی اٹینڈ کی، کتابیں پڑھائی گئیں ہمیں۔ کیا بات ہے کہ نماز تو ہماری سب کی ہاتھ کھول کر ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ سب پڑھتے ہیں، ایک ہی انداز سے پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو سب ایک ہی انداز سے حج کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں سب ایک ہی انداز سے احرام باندھتے ہیں، ہم ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مگر جب بات آتی ہے سیاست کی تو پھر ہم مختلف احزاب میں نظر آتے ہیں، مختلف پارٹیوں میں نظر آتے ہیں، مختلف نظریات سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ جس موضوع پر عمدن یا سہبن، غفلتاً کم توجہ دی گئی، اسے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اگر اسے خصوصی توجہ دی جاتی تو شاید
آج ملت کی اس مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد کی جو موجودہ سیاسی کیفیت اور حالت ہے، یہ حالت نہ ہوتی۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مقدمتاً یہ عرض کر دوں کہ حضرات معصومین کے اقوال میں بھی اور خود کلام الہی میں بھی جس چیز کو بنیاد رکھا گیا ہے، جس چیز پہ پرکھا جانا چاہیے اور پرکھا جائے گا، وہ ہے کتاب الہی۔ یہاں تک کہ میرا جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ تمہیں جو علی بیان کیا جائے اس علی کو بھی قرآن پر پرکھو۔ جتنا علی تمہیں قرآن سے میچ کرتا ہوا نظر آئے اتنا علی قبول کر لو، جو علی قرآن سے ٹکرائے اس علی کو رد کر دو۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا، واضح بات ہے نا۔ میں اس علی کو مانتا ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے۔ یہ کون سا علی مجھے متعارف کرا دیا کسی نے جو قرآن سے ٹکرائے؟ پیغمبر تو وہ علی چھوڑ کر گئے تھے کہ جو علی قطعاً قرآن سے نہیں ٹکراتا، اور وہ کبھی نہیں ٹکرایا۔ اس علی کو بیان کرنے میں یا تو کسی نے خیانت کی ہے۔ علی تو خود فرماتے ہیں انا قرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ فرق یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ لہٰذا یہ علی تو قرآن سے کبھی پوری زندگی میں ٹکرانے کا تصور نہیں کرتا، مجسم قرآن ہے۔ اور علی کے بعد علی کے فرزند ایک کے بعد ایک کہ جن کا نام لے کے پیغمبر نے اب تعارف کروایا تھا کہ یہ میرے جانشین ہوں گے 12، تو علی کے بعد وہ 11 سب کے سب، وہ سب بھی مجسم قرآن، وہ سب بھی قرآن ناطق تھے۔ لہٰذا ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے افکار، ان کی معاشرتی زندگی، ثقافتی زندگی، اخلاقی زندگی، خانوادگی زندگی کسی حوالے سے بھی کبھی قرآن سے ٹکرائی نہیں ہے، بلکہ بعین ہی تجسم قرآن ہے۔ قرآن معیار ہے، قرآن پر پرکھنا ہے، جس حوالے سے بھی دیکھنا ہے قرآن کو بنیاد بنا کے دیکھنا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے نام کے ساتھ تمہیں کوئی بات نقل کی جائے اسے قرآن پر پرکھو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو کہ تمہیں صحیح بات ہم سے نقل کی گئی ہے، اور اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے رد کر دو کہ ہمارا نام لے کر تمہیں جھوٹ نقل کیا گیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن سے کوئی ایسی بات نقل کریں جو ٹکرائے، لہذا معیار قرآن کو قرار دیا گیا ہر حوالے سے۔ اخلاق اگر دیکھنا ہے تو اخلاق کی بنیادیں قرآن میں موجود ہیں۔ ثقافت اگر دیکھنی ہے تو ثقافت کی بنیادیں کہ جن بنیادوں پر ثقافت اسلامی کا اسٹرکچر تعمیر کیا گیا وہ قرآن میں موجود ہیں۔ اگر سیاست کی بنیادیں دیکھنی ہیں کہ جن پہ اسلام کا سیاسی اسٹرکچر رسول خدا نے بلند کیا، مولا امیر المومنین نے اسے بحال کیا، تو اس کی بنیادیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اگر امت چاہتی ہے، اگر اہل بیت کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ یہ وہ سیاست اسلامی جو اللہ کے رسول نے دی، وہ ثقافت اسلامی جو اللہ کے رسول نے دی، اگر اسے اپنائیں تو لازم ہے کہ قرآن نے جو بنیادیں فراہم کی ہیں ان بنیادوں کی جانب توجہ دیں۔ ہماری فقہ اس حوالے سے الحمدللہ یہ افتخار ہمیں حاصل ہے کہ 14 سال میں اس خصوصاً زمانے غیبت میں ہمارا فقہی سفر رکا نہیں، اور وہ کیا رک گیا، اجتہاد رک گیا، مگر ہمارا اجتہادی سفر، فقہی سفر جاری رہا۔ ہماری فقہ ٹھہری بھی فقہ نہیں ہے، بلکہ ہماری فقہ اسی طرح جاری ہے۔ درود پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم نے اپنے فقہ کو اور اپنے مکتب کے اجتہاد کو کبھی رکنے نہیں دیا۔ تاریخ میں جو ہمارے مجتہدین کرام، مراجع کرام کے عنوان سے جنہیں ہم پہچانتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ افراد رہے کہ جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں، اپنی زندگیاں وقف کیں اور ہر حوالے سے مکتبی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔
اگر میں بات پہنچا سکوں آپ تک، ایک باریک نقطہ ہے، اس نقطے کی جانب آپ کی توجہ کہ دیکھیے ماضی میں اگر آپ مطالعہ کریں گے وہ کتابیں جو فقہی حوالے سے لکھی گئیں، خصوصاً جو میں بات کر رہا ہوں فقہ سیاسی اسلام کے حوالے سے، اسلام کے سیاسی پہلو کے حوالے سے جو ماضی میں کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کا محور اور مرکز جو رہا وہ امامت رہی. یعنی پوری سیاست جو ہے وہ امامت کے گرد، صاحبان ولایت کے گرد گھومتی رہی اور اسے موضوع بحث اور مرکزی عنوان بنایا گیا. ایک طویل عرصے تک یہ روش رہی. اگرچہ ضمنی طور پر امام سے ہٹ کر ائمہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں جو ولات صاحبان ولایت معین کیے گئے ان کا بھی ذکر آیا. مثلا مولا امیر المومنین نے اگر مدائن کے لیے جناب سلمان کو بھیجا اور مصر کے لیے جناب مالک اشتر کو، بصرے کے لیے جناب عثمان بن حنیف کو، اور دیگر علاقوں میں اسی طرح اور شخصیات، تو ان والیان جیسے والی مدینہ آپ سنتے ہیں، والی فلاں، ان والیان کے حوالے سے کہ جو خود مقام امامت پہ نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، مقام امامت پہ نہیں ہیں، مگر یہ ایک خاص خطے کے اندر، مثلا سلمان مدائن کے اندر، مالک مصر کے لیے، عثمان بن حنیف بصرے کے لیے، یہ تمام تر مسئولیت اور ذمہ داری رکھتے ہیں. بصرے کے معاملات کو عثمان بن حنیف دیکھ رہا ہے، بیت المال کو بھی دیکھ رہا ہے، لشکر کو بھی دیکھ رہا ہے، کسی کو منسوب کرنا ہے، کسی کو معزول کرنا ہے، بصرے کی سطح پہ اس کا ذمہ دار عثمان بن حنیف ہے. قاضی کے معاملات عثمان بن حنیف کے ذمے ہیں، ادھر سلمان ہے مدائن کے اندر ذمہ دار. نمازیں پڑھانے نہیں گئے، پیش نماز معین نہیں کیا ہے مولا کائنات نے، والی بنایا ہے، ولایت دی ہے. سلمان میری طرف سے والی ہے مدائن کا، مالک تمہیں مصر کا میں والی بنا رہا ہوں، اے عثمان بن حنیف تم بصرے کے والی ہو، ولایت دی ہے. تو کیونکہ ماضی کے اندر محور مرکزیت امامت کو حاصل تھی، موضوع کتابوں کا بھی ہمارا امامت رہی، اور سیاست کا بھی جو مرکز رہا اور سیاسی حوالے سے جو موضوع سخن رہا وہ امام وقت رہا. مگر زمانہ غیبت کے بعد 260 ہجری میں جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی اور 12واں امام سامنے آیا لوگوں کے 5 سال کی عمر میں، اور اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ پھر پردہ غیب میں تشریف لے گئے. سرداب میں جب گئے تو اس کے بعد کسی نے امام کو نہیں دیکھا، اور غیبت صغرا کا آغاز ہوا. ان 4 نائبین نواب اربعہ کے ذریعے امام کا رابطہ اپنے ماننے والوں سے رہا. پھر یہ نائبین اربعہ جو تھے ان کا زمانہ ختم ہوا، اور پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی. غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. اب امام نہیں ہے موجود، اور موجود سے مراد موجود ہیں مگر پردہ غیب میں، ظاہراً موجود نہیں ہیں، ظاہراً لوگ ان کی شناخت نہیں رکھتے. 5 سال کے جب تھے جب کسی نے دیکھا تھا، اس کے بعد 50 سال گزر گئے کسی نے نہیں دیکھا، 100 سال گزر گئے کسی نے نہیں دیکھا، 200 سال گزر گئے کسی نے نہیں دیکھا، مگر یہ یقین تھا کہ ہمارا امام موجود ہے. وجود امام پہ یقین تھا مگر ظاہر نہیں تھا امام، اس کی شخصیت پوشیدہ تھی. اس کا وجود ہو سکتا ہے سامنے آیا ہو، کسی کی مدد کی ہو، کسی کی نصرت کی ہو، اور بعد میں وہ شخص متوجہ ہوا ہو کہ یہ آنے والا میرے وقت کا امام تھا. مگر ویسے ہی کوئی یہ کہے کہ میں امام کو پہچانتا ہوں، یا میں نے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، وہاں نماز پڑھتے ہوئے کسی کے پاس نہیں تھی جو پہچان سکے. زمانے غیبت کبریٰ جب آگے بڑھا، کتابیں لکھنے والوں نے جتنی کتابیں لکھی ان کا محور وہی امام تھا. اسی امام کے حوالے سے سیاست کا تذکرہ ہوتا رہا.
پھر ایک وقت آیا کہ پھر یہ بحث چھڑی، یہ گفتگو ہوئی کہ زمانہ غیبت امام میں امت کے معاملات آیا، ولی فقیہ کا عنوان سامنے آیا۔ ایک فقیہ کے پاس کیا یہ معاملات آ سکتے ہیں؟ کیا ایک فقیہ ولایت اس زمانہ غیبت میں سنبھال سکتا ہے یا نہیں؟ توجہ کیجیے گا۔ اب اس کے بعد جب کتابیں لکھی گئیں اور گفتگو ہوئی اس موضوع پر، تو پھر محور گفتگو اور کتابوں کا مرکزی عنوان اب زمانہ غیبت میں ایک فقیہ کی ولایت قرار پائی۔ توجہ کریں آپ میری جانب، ایک فقیہ کی ولایت قرار پائی، اور یہاں سے پھر فقہ سیاسی اسلام میں ایک فقیہ کا مرکزی کردار ذکر ہونے لگا، بحث ہونے لگی۔ امام وقت پردہ غیب میں ہے، ایک معصوم ہستی جو صاحب ولایت ہے پردہ غیب میں ہے، مگر اس کے زمانہ غیبت میں ایک فقیہ آیا ولایت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ولایت اس کے لیے امکان پذیر ہو تو کیا وہ ولایت کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بحثیں ہونا شروع ہوئیں۔ تمام فقہاء نے اس حوالے سے بحث کی، مگر اس میں یقیناً فقہاء کے درمیان کچھ اختلافات ہوتے رہے، اور یہ موضوع اس گفت و شنید اور اجتہادی گفتگو کے نتیجے میں آگے بڑھتا رہا اور پہلو کھلتے رہے، اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ولایت فقیہ کا عنوان ایک مسلم عنوان بن گیا، اور سیاسی میدان کے اندر ایک فقیہ اس زمانہ غیبت میں اگر اس کے لیے شرائط کے ساتھ امکان موجود ہو تو وہ یہ ذمہ داریاں کسی بھی خطے کی نسبت سنبھال سکتا ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو موضوع رہا، یہ جو گفتگو رہی، اس نے فکری طور پر فقہ سیاسی اسلام کے عنوان کو اس ایک دائرے سے جس میں محدود تھا یہ دائرہ، اس زمانے غیبت میں اسے نکال کر فقیہ تک جب پہنچایا تو عملی فعالیت پیدا ہوئی اور انتظار کا بھی انداز بدل گیا۔ پہلے انتظار وہی انتظار تھا کہ امام آئیں گے، جب آپ آئیں گے تو پھر آپ اس دنیا کو ظالموں سے نجات عطا فرمائیں گے، عدالت کی حکومت قائم کریں گے۔ امام کے بغیر یہ دنیا ظلم و ستم سے کسی خطے میں بھی ظلم کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ بس وہ ایک انتظار تھا کہ جو کچھ کرنا ہے امام نے آ کے کرنا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے باب ہیں کہ جن ابواب کو کلوز کر دیا گیا تھا، بستہ کر دیا گیا تھا، جن پہ گفتگو بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتی تھی، فقہی کتب میں بھی ان پر گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ نظریہ ولایت فقیہ اسی باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے نکلا ہے۔ یہ آج تو آپ توجیہ المسائل میں اس کے احکامات دیکھ رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تقریباً 300 سال پہلے تک یہ عنوان ہماری توجیہ المسائل کے اندر نہیں تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ بہت سارے ایسے عناوین ہیں کہ جو معطل تھے، یعنی اگر ایک اسلامی فقہی اعتبار سے اگر کوئی ذمہ دار نہ ہو، صاحب ولایت موجود نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جو معطل رہتے ہیں۔ آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلامی احکامات کے مطابق وہ عمل کر نہیں سکتے۔ مثلا اگر اسلامی حکومت نہ ہو، ظالم حاکم ہو، منحرف افراد حاکم ہو، تو آپ کا ووٹ، آپ کی ایک سیاسی رائے جو ہے وہ آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دے سکتے۔ آپ کسی اسلامی شخصیت کو، کوئی نہیں ہے موجود، نظام ایک باطل نظام ہے، ظالم حاکم ہے، غاصب حاکم ہے، وہ ووٹ جو آپ اپنی رائے کی بنیاد پہ دین کے
اجرا کے لیے دیں گے، یہ وہ ووٹ نہیں ہے کہ جو دین کے اجرا کے لیے ہوگا. دین اس نے اجرا نہیں کرنا. 4 تخریب کار موجود ہیں، آپ نے تو جو زیادہ تخریب کار ہیں ان کا راستہ ووٹ استعمال کرنا ہے. وَإِلَّا دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے جو آپ کا ووٹ ہونا چاہیے، ووٹ کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، وہ شرائط ہی موجود نہیں ہیں. بیت المال کا اجرا، بیت المال کے معاملات کا عملی شکل پیدا کرنا معطل ہے. یہ اسلامی روش کے مطابق، اسلامی احکامات کے مطابق بیت المال کا استعمال نہیں ہوتا. اقتصادی معاملات آپ کے آج سود پر مبنی معیشت ہے، آپ سودی معیشت کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. معطل ہیں اسلام کے احکامات، اسلام تعطل کا شکار ہے. ایسے میں کیا جب امام ظہور فرمائیں گے اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ معطل اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں؟ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ایک معطل اسلام کے ساتھ، کہ جس کے آدھے سے زیادہ حصہ معطل پڑا ہوا ہے، کچھ حصہ ہمارے لیے قابل اجرا ہے. اپنی زندگی کے اندر اخلاقیات قابل اجرا ہیں، فیملی کے اندر ہمارا جو ایک معاملات ہیں وہ، یا ہمسائے کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، یہ قابل اجرا ہیں. بس یہ ہے اسلام. نمازیں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں. چلیے میں بہت اختصار کر دوں اس بات کا. اقبال کا شعر پڑھ کے اقبال نے کہا تھا، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی آزادی، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کیا یہ سجدوں کی آزادی، یہ مسجد پہ مسجد بنانا، اونچے سے اونچے مینار بنانا، جدید سے جدید سہولیات کے ساتھ مسجدوں کو بنانا، کہ یہ اسلام کی آزادی ہے؟ کیا ایک سائیکل چور کا منہ کالا کر کے اس کے پھرانا، رسوا کرنا، معاشرے میں پکڑ لیا جائے تو اس پر 10 اور الزامات تھوپ دینا، اسے سزا کر کے جیل کر دینا، اور بڑے بڑے لٹیروں کو، غاصبوں کو، ظالموں کو ایسے قوانین بنا کر انہیں سیف سائڈ مل جانا، کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا اسلامی عدالتی نظام ہے؟ نہیں ہے. اسلام معطل ہے. اسلام کا اجتماعی نظام معطل ہے. میں نے اور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، کتابوں میں بھی بہت مختصر پڑھا. ہم نے تو صرف بہوا کے لیے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں نقل کی اور آپ نے نعرے لگائے اور ہم خوش ہو گئے، ممبر کامیاب. مولا علی کا تذکرہ کر دیا، قضاوت امیر المومنین کے واقعات نقل کر دیے اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں، 4 نعرے لگائیں، مجلس کامیاب ہو جائے. باقی آپ کا مزاج بنانا تو ہدف نہیں ہے ہمارا، کہ ہم آپ کا کوئی اسلامی سیاسی مزاج بنائیں، فقہ سیاسی کے مطابق آپ کے اندر وہ ایک تڑپ پیدا کریں کہ جس کے ذریعے آپ اس نظام اسلامی کو فقہی نظر سے دیکھتے ہوئے اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے جد و جہد کریں. یہ تو مطلوب نہیں رہا. توجہ فرمائی آپ نے. پھر ایک لوگوں نے غلط فہمی اپنے ذہنوں میں پیدا کر لی کہ اسلام کے جو سیاسی احکامات ہیں، یہ پارٹی جو ہیں، سیاسی پارٹیاں جو ان کے کارکن ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ کریں. میں تو مدرسہ چلا رہا ہوں، میرا کیا تعلق؟ میں تو تجارت کرتا ہوں، میرا کیا تعلق؟ توجہ فرمائی آپ نے. میں تو نوکری پیشہ ہوں، میرا کیا تعلق؟ ابدا، ہرگز. اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات ہر ایک فرد کے لیے ہیں، کوئی مستثنی نہیں ہے. سیاسی مسئولیت ہر ایک شخص کی ایسے جیسے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ایسے ہی تمام ذمہ داری ہے. 1,20,000 کا مجمع جتنا غدیر میں موجود تھا، اللہ کے رسول نے بلا استثناء سب سے اقرار لیا تھا. سب نے رسول خدا کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی اور اقرار کیا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. آغاز میں بھی جب مدینے میں ریاست مدینہ قائم ہوئی تو سب نے رسول خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی، مرد و زن کوئی فرق نہیں. البتہ خواتین کا انداز کچھ اور رکھا. پانی کے ایک ظرف میں ایک طرف رسول خدا نے ہاتھ ڈالا، دوسری طرف خواتین آ کے اپنا ہاتھ ڈالتی تھیں. اس طرح بیعت کی گئی، مگر بیعت خواتین نے بھی کرنی ہے. یہ سیاسی اقدام حاکم رسول خدا کو انہوں نے بھی ماننا ہے، نظام کا مرکزی سربراہ رسول خدا کو خواتین نے بھی ماننا ہے، اور عملاً اس کا آگے اقرار کرنا ہے بیعت کی صورت کے اندر. یہ سیاسی کردار خواتین نے بھی ادا کرنا ہے، صرف مرد نہیں. اور مردوں میں بھی اسی پارٹی کے ممبران اور اراکین صرف نہیں، بلکہ ہر ایک اسلام ہر ایک صاحب ایمان کی تربیت کرتا ہے. سیاسی حوالے سے سیاسی طرز تفکر ہر ایک کے لیے ضروری ہے.
البتہ یہ سیاسی طرز تفکر قرآن پر مبنی ہونا چاہیے، جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بنیاد قرآن ہے۔ جو شخص قرآن صرف قرآن خوانی میں پڑھتا ہو، سالانہ قرآن ماہ رمضان میں بس ایک بار ختم کرتا ہو، جس کا قرآن سے رشتہ صرف فاتحہ خوانی کے لیے ہو، یا بیمار ہو جائیں تو ذیابہ لگتی ہو، یا اونچی جگہ پہ گھر میں صرف رکھا رہتا ہو، مٹی ڈسٹ پہ جمتی ہو، یا اپنی دکان میں برکت کے لیے صرف رکھتا ہو، یا رخصتی کے موقع پہ اپنی بیٹی کے جہیز کے اندر رکھ دیتا ہو، جس کا قرآن سے رشتہ صرف اتنا ہو، مجھے بتائیے کہ اس کی زندگی میں قرآن کے جلوے کہاں ہوں گے، اور کہاں وہ قرآن کی اس عظیم آفاقی فکر سے آشنا ہوگا اور اس پر مبنی کردار اور عمل کو اپنائے گا۔ کیسے اس شخص کی تربیت ہوگی کہ جو ابھی تک قرآن کی معرفت نہیں رکھتا، جسے یہ نہیں پتا کہ قرآن کتنا طاقتور ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اس کفر سے، شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ 1400 سال تقریباً گزر گئے، اس کے بعد بھی اس قرآن کی طاقت کا مظاہرہ ہوا۔ جب اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا تو پھر 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے اسلامی انقلاب رونما ہوا اور ایک عالمی سطح پہ پہنچایا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایسے ہی کام نہیں ہوا، تربیت کی ہے۔ فقہ سیاسی اسلام کے مطابق لوگوں نے سمجھائے، دین کو، احکامات کو سمجھائے، حلال و حرام سیاسی کو سمجھائے۔ اب تک تو حلال و حرام غذائی کو سمجھتے تھے، یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ دیکھنا جائز ہے، یہ دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح کہ یہ خریدنا جائز ہے، یہ خریدنا جائز نہیں ہے، یہ معاملہ باطل ہے، یہ معاملہ درست ہے۔ اب تک تو اس انداز سے تربیت ہوئی تھی، مگر جب فقہ سیاسی سے آشنا ہوئے، حلال و حرام سیاسی سے، جائز و ناجائز سیاسی سے آشنا ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے مولا نے فرمایا تم اپنے اونٹ اس ظالم کو کرائے پر دیتے ہو۔ مولا میں تو صرف اس لیے دیتا ہوں حج کے سیزن میں تاکہ وہ حج پر جو قافلے جا رہے ہیں وہ قافلے چلے جائیں۔ کہا جب یہ تمہارے اونٹ کرائے پہ لے جاتا ہے تو تم کیا اس کی واپسی کے لیے دعا نہیں کرتے کہ وہ خیر و سلامتی سے آ جائے؟ کہا مولا تو کرتا ہوں تاکہ آ جائے، میرے اونٹ بھی مجھے مل جائیں اور اجرت بھی مجھے مل جائے۔ کہا یہ جو تم اس کے لیے دعا کرتے ہو ایک ظالم کے لیے صرف اپنے مادی مفاد کے لیے، یہ تک جائز نہیں ہے۔ اگرچہ تم اس کے ساتھ نہیں ہو، تم صرف کرائے پہ دے رہے ہو، وہ بھی حج پہ جانے کے لیے، مگر اتنے وقت کے لیے تم اس کی سلامتی کی دعا تو کرتے ہو کہ وہ خیر و سلامتی سے آ جائے، میرا کرایہ مجھے دے دے، میرے اونٹ مجھے سلامتی سے واپس مل جائیں۔ یہی تمہاری دعا اور یہی اس کی سلامتی چاہنا تمہارا اس ظالم کی غاصب کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ کوئی راستہ نہیں تھا اس مرد خدا نے کہ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے اپنے سارے اونٹ بھیج دیے۔ حاکم نے بلا کے پوچھا تم نے اونٹ کیوں بیچے؟ اس لیے کہ یہ واقعہ غیر معمولی واقعہ تھا، اتنا چلتا ہوا کاروبار، اتنا رننگ میں کاروبار کہ حاکم اس سے کرائے پہ اونٹ لے رہا ہے، حکومت لے رہی ہے اس سے، اور اسے اچھے پیسے مل رہے ہیں، پھر بیچ دیا اچانک۔ کہا نہیں بس ایسے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، اتنا سنبھال نہیں پاتا، میں نے چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی پہ توجہ دوں۔ اور کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ تم نے، اسے اطلاع ہو گئی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فرزند رسول سے ملا ہے، اور فرزند رسول نے اس سے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس کے سبب اس کا نظریہ بدلا ہے۔ یہ ہے وہ سیاسی حلال و حرام، جائز و ناجائز۔ انسان اگر جانتا ہو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز سیاسی حوالے سے، تو اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اپنے معاملات کو ترک کر دے گا۔ ابھی آگاہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے معاملات کر جاتے ہیں جس سے ظالم کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چھٹے امام کے پاس جب ایک شخص آیا جو وزیر تھا، اس کا دوست امام کا صحابی تھا، اس نے کہا مجھے فرزند رسول کے پاس لے کے چلو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دوست کے ذریعے فرزند رسول کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ مولا ایسے ایسے میں حکومت کی جانب سے اس فلاں وزارت پہ مامور ہوں، اور میرے معاملات ہی میں مثلا ٹیکس کلیکشن کے اوپر لوگوں سے مالیات لینے پر مامور ہوں، اور جاتا ہوں ایسے ایسے میں بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو اس کا مسئلہ تو یہ تھا، اس نے کہا میں لوگوں سے جو مالیات لینی چاہیے بسا اوقات اس سے زیادہ ان سے لے لیتا ہوں، اور خزانے میں سے وہی جمع کراتا ہوں جو لینی تھی، باقی میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔
تو مولا نے اس سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی بخشش ہے، میرا کام درست ہے؟ مولانا نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا جتنا تم نے لوگوں سے یہ مال لیا ہے اضافی، یہ سب انہیں واپس لوٹاؤ۔ کہا مولا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا تل مقدور تمہاری ذمہ داری ہے، اگر نہیں ملتے نہیں پتا تو ان کے نام سے اگر کوئی مر گیا تو ان کے نام سے راہ خدا میں خرچ کر دو کہ ان کے حساب میں چلا جائے ان کا مال۔ پھر مولا نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تمہارے جیسے لوگ ان غاصبوں کے ہاتھ مضبوط نہ کرتے تو یہ کبھی ہمارا حق غصب نہیں کرتے۔ ان باطل نظاموں کو چلانے میں تمہارا بڑا کردار ہے، تم اپنے دنیاوی چند مفادات کی خاطر ان باطل نظاموں کے اندر اپنی سروسز فراہم کرتے ہو اور یہ نظام اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اگر تم جیسے لوگ ان نظاموں کو چلانے کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی تمام تر جو قدرت کی دی ہوئی توفیقاتیں انہیں صرف نہ کرتے تو کبھی یہ ہمارا حق غصب نہ کرتے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے پہلو ایسے جو آپ سنا کرتے ہیں، یہ فقہی بنیادیں ہیں، حلال و حرام سیاسی ہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ سیرت معصومین کیا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے، کس کے ساتھ مولا نے کیا روش رکھی۔ بہت سارے واقعات آپ نے عدل امیر المومنین کے نام سے سنے، مگر اس میں بھی سیاسی پہلو موجود ہے، بہت سارے سیاسی روش موجود ہے۔ مولا امیر المومنین کا 4 سال و چند ماہ کا وہ دور سب سے اساسی ترین دور ہے ہماری تربیت کے لیے، اور اگر اس دور کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو واجب ہے آپ پر کہ آپ نہج البلاغہ کو اسپیشل توجہ دیں۔ قرآن کے بعد اسپیشلی پڑھیں۔ آپ نے دنیا بھر کی کتابیں، بڑے بڑے کورسز کیے ہوں گے، آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، آپ اور اسپیشلائزیشن کر کے مختلف شعبہ جات میں ماہرین بن گئے، مگر ایک نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب کی کتاب قیامت تک کے لیے اٹل، قرآن کے بعد اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ آپ سمجھ سکیں کہ علی ابن ابی طالب کی روش کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ اور اس میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں زیادہ تر یہ تمام کے تمام بیانات انہی 4 سال و چند ماہ کے ہیں، سارے خطوط، قصار، فرامین وہ 4 سال و چند ماہ کے، جو سب سے سخت ترین دور تھا مولا امیر المومنین کا۔ وہ 25 سال اتنے سخت نہیں تھے بعد رسول خدا کے، یہ 4 سال و چند ماہ بڑے سخت تھے۔ 3 جنگیں مولا امیر المومنین کو، داخلی جنگیں آپ کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف کھڑی کی گئی۔ ابتدائی میں آپ کے خلاف لشکر کشی کی گئی، پھر اس کے بعد جنگ صفین، جنگ نہروان، یعنی مولا کے ساتھیوں کو پنپنے نہیں دیا گیا، سنبھلنے نہیں دیا گیا۔ ابھی پچھلی جنگ کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے کہ نئی جنگ کے میدان میں پہنچنا پڑا اور نئے زخم کھانے پڑے۔ ابھی معیشت سنبھلی نہیں ہے کہ دوبارہ ایک مزید بوجھ آ گیا، اس لیے کہ جنگ کے اخراجات ہیں۔ میدان میں جب لشکر جاتا ہے تو پیچھے بہت ساری فعالیت رک جاتی ہے۔ یہ افراد جو ابھی میدان میں گئے ہیں یہ پروفیشنل فوجی نہیں ہیں کہ جو فوجی چھاونی میں پل رہے ہیں، یہ معاشرے کے افراد ہیں جو مجاہدین ہیں، مولا امیر المومنین کے اصحاب ہیں۔ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو اپنی کمر کس کے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اصحاب رسول خدا، بہت سارے اصحاب صفہ کے نام سے آپ جنہیں پہچانتے، ایک چبوترے پہ رہتے تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک کھجور کو چوستا تھا، دوسرے کو دیتا، وہ چوستا، تیسرے کو دیتا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مگر حکم آتا جنگ کا تو اپنی کمرے کس کے میدان کے اندر رسول خدا کے ساتھ اتر جاتے۔ کوئی پروفیشنل فوجی نہیں تھے، مولا امیر المومنین کے ساتھ کوئی علیحدہ ایسے پروفیشنل کوئی لشکر نہیں تھا آج کی طرح سے۔ توجہ کہ ہمارے تو ہر سطح پہ اب علیحدہ ہو گئے نا، ماتم کرنے والے علیحدہ ہیں، سوزخانی کرنے والے علیحدہ ہیں، ممبر پہ بیٹھنے والے علیحدہ ہیں، اور دیگر شعبہ جات ہمارے یہاں بن چکے ہیں۔ اس سے ہر زندگی کے شعبے میں علیحدہ علیحدہ سلسلے ہو چکے ہیں، ہر ایک اپنے شعبے کا مسئول ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں ہر مسلمان پوری طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش اور اس پر چلنے کا پابند تھا۔ ہر ایک مسلمان جب حکم آتا، بس جو بیمار ہے، جو توانائی نہیں رکھتا، مختلف جو شرعی عذر ہیں، اگر اس میں سے کوئی عذر رکھتا ہے تو وہ میدان میں نہیں جائے گا، جہاد اس پہ ساقط ہے۔ میدان کربلا میں مولا سید سجاد مشیت الہی، آپ بیمار ہوئے تو آپ پہ سے جہاد ساقط ہوا، وإلا جتنے افراد تھے وہ میدان میں گئے۔ آخری وقت میں امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو ششماہی نے بھی اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا۔ توجہ فرمائیے، اپنے کوئی اور ہوتا تو یقیناً ہوتا، میں سب کی مسئولیت ہے۔
ہر دور میں سب کی مسئولیت ہے۔ اسلام سیاسی اعتبار سے بھی شخصیت کے اندر مکمل انسان کے اندر ایک کردار دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت میں سیاسی کردار بھی رکھتا ہو۔ اس کے لیے سیاسی بصیرت ضروری ہے، سیاسی آگاہی ضروری ہے، سیاسی احکامات سے آگاہی ضروری ہے۔ فقہ سیاسی جو ہمارے پاس ہے، فقہ سیاسی اسلام، یہ مکمل ایک ہمارے لیے تعلیمات کا مجموعہ ہے، جس کے لیے بنیاد ہم نہج البلاغہ کو بنا سکتے ہیں، جس کے لیے کلام الہی سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے، کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک شخصیت ہماری ہم کیسے پروان چڑھائیں۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں معلوم کہ وقت کتنا باقی ہے میرے پاس، یہ وقت کا بھی مسئلہ آتا ہے جناب۔ چند دقائق اور آپ کی خدمت میں لیتے ہوئے اس بنیادی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کو اپنی زندگی میں بنیادی حیثیت دیجیے، یعنی اپنی افکار، اپنے اعتقادات، عقائد، اسے دین سیاست سے، اقبال کا پھر شعر کہوں گا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ دین کو سیاست سے عمدن جدا کرنے کی کوشش کی گئی، دین کے سیاسی احکامات کو موضوع نہیں بنایا گیا، دیگر موضوعات کو، دیگر شخصیات کو بڑی اہمیت دی گئی۔ پتہ نہیں کون کون مخالفت کرے گا، آپ کی بات نہیں کر رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، سرکاری سطح پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں بہت سارے مزارات کو، صوفیاء کرام کے، صوفی ازم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، طریقت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کہیں شریعت آگے نہ آ جائے۔ کوئی شریعت آگے آ گئی تو حلال و حرام کے مسائل آ جائیں گے، جائز و ناجائز کے مسائل آ جائیں گے، پھر تو اس پیمانے میں حکمرانوں کو بھی تولا جائے گا، حکمران کیا جائز کر رہے ہیں، کیا ناجائز کر رہے ہیں، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ نہیں، شریعت کو پیچھے رکھو، طریقت کو آگے لے آؤ، صوفیزم کو آگے لے کر آؤ، ولایت کو نہیں لاؤ۔ آپ دیکھیے جب دنیا میں ولایت کا لفظ عام ہونے لگا اور غالب ہونے لگا تو بغداد میں خلیفہ انہوں نے بنا دیا فوراً، اگر جو اس کا انجام معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے، مگر نہیں چاہتے تھے کہ لفظ ولایت چاہے فقیہ کے ساتھ ہو، چاہے فقیہ سے بالاتر اس فقیہ کا جو امام ہے، جس کا منتظر ہیں ہم، اس امام کے ساتھ ہو، یہ لفظ ولایت سے آشنا نہ ہوں، کہ پھر کہیں گے یہ ولی کون ہوتا ہے، یہ ولایت کیا ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی تو لوگ پھر، یعنی اسلام کا اگر سیاسی شخصیت، دیکھیے میں پھر ایک دوسرے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، علی ایک میدانوں والا سورما، دیو مالائی شخصیت، ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی علی ایک دیو مالائی شخصیت، اسے دقت سے پڑھیے گا۔ علی کو ایک ایسی شخصیت، مرد میدان، 2 انگلیوں سے در خیبر اکھیڑ دینے والا، مرب انتر کو پچھاڑ دینے والا، 2 نیم کر دینے والا، بالکل برابر، سبحان اللہ، بالکل بے شک یہی صحیح ہے۔ کیا بس علی یہی تھا؟ نہیں، علی عبادت میں ایسے تھے، مارگزیدہ کی طرح تڑپتے تھے اور سب کچھ خوب، کیا تھا بس علی یہی تھے؟ اور بھی پہلو تھے نہیں تھے؟ علی کی شخصیت کو اس انداز سے بیان کرو کہ وہ علی لوگوں میں تحرک کا باعث نہ بنے، عقیدت ہو علی سے، محبت ہو علی سے، مگر علی محرک نہ بنے، حرکت میں نہ لے کے آئے لوگوں کو۔ جڑے رہیں لوگ علی سے مگر حرکت میں نہ آئیں۔ حرکت میں کب آئیں گے؟ جب علی ایک محرک کے عنوان سے سمجھ میں آ گیا۔ جیسے کربلا میں امام حسین کے چند جملے ایسے کہ جو آج بھی حرکت دیتے ہیں، جو محرک ہیں، ہیہات من الذلہ، محرک، لا یباع مثلی مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ آج بھی ہمیں حرکت دیتا ہے مولا امام حسین کے جملہ جو آپ نے اس ملعون مروان کے جواب میں مدینے میں کہا تھا، یہ آج بھی ہمیں حرکت دیتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا، آپ نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ہم جو ہے ان جملوں سے آج بھی حرکت میں آتے ہیں۔ جناب علی اکبر کا جملہ کہ بابا جان اگر حق پر ہیں تو کوئی خوف نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ 13 سالہ یتیم حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، چراغ بجھا دیے، بیعت اٹھا لی، جنت کا وعدہ کر لیا، چلے جاؤ اپنے
اہل خانہ کو لے کے اس دشمن کو صرف مجھ سے سروکار ہے. تو ان اصحاب کا ٹھہر جانا اور ان کا یہ کہنا کہ مولا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو آپ کو چھوڑ کے جا کے گزاریں، وہ بھی کوئی زندگی ہے. یا عاشقانہ جملہ، یا عارفانہ جملہ آج بھی ہمیں حرکت دیتا ہے، ہمیں اس دنیا کی اسارت سے نکالتا ہے. کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ اس دنیا کی اسارت سے نکل کے اپنے امام کے ہو جائیں اور فدائیان امام میں شامل ہو جائیں. یہ صدیاں بھی ہمیں نہیں روک سکیں مجذوب ہونے سے، اور ان کی جاذبیت میں کوئی کمی نہیں کر سکی. وہ آج بھی ہمیں اسی طرح جذب کر رہے ہیں جیسے کل میدان کے اندر وہ سب کے سب مجذوب امام حسین تھے. یہ جو محرکات ہوتے ہیں، دشمن پوری کوشش کرتا ہے کسی بھی قوم کے محرکات کو ختم کر دے، انہیں منجمد کر دے، جمی ہوئی چیز بنا دے. جمی ہوئی قوم، ٹھہری ہوئی قوم، بھاری قوم، جس کے پاؤں یا تو بھاری ہوں یا جمے ہوئے ہوں، دلدل میں پھنس جائے، حرکت نہ کر سکے. محرکات ختم کر دو، اندر جو گرمی ہے وہ نکال دو. مگر امام حسین کے حوالے سے رسول خدا نے فرمایا تھا انا للحسین حرارۃ فی قلوب الناس لن تبرد ابدا. اور ایک عبارت میں فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ حسین کے لیے بے شک انسانوں کے دلوں میں یا مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی سر پڑنے والی نہیں ہے. اب یہ محرکات ہیں، تحرک دیتے ہیں ہمیں اپنے دین کے محرکات کو زندہ رکھنا ہے. اور بہت سارے ایسے پہلوؤں جو ہمیں حرکت میں لانے والے ہیں. فرامین معصومین بہت سارے ایسے ہیں جنہیں چھپا دیا گیا، دبا دیا گیا ہے. کتنا آپ دیکھیے کہ آج مولا امیر المومنین کا جملہ یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ارے بھئی اگر سمجھتے ہو اس بات کو، کہتے ہو، بار بار اپنی زبان پر لاتے ہو، تو اس ظالمانہ نظام کی اصلاح کرو نا. کیوں نہیں کرتے اس ظالمانہ نظام کی اصلاح؟ اس میں سے ہر ظالم کو نکالو. ظلم کے ساتھ یہ نہیں چل سکے گا نظام. تمہیں نظام چلانا ہے یا نظام کو اور بگاڑنا ہے؟ اگر واقعی سچی ہو مولا امیر المومنین کا جملہ نقل کر رہے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس نظام سے ظلم کا خاتمہ کرو. یہ وہ معصومین کی تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں سیاسی اعتبار سے بالغ نظری دیتی ہیں. وہ میں نے جیسے کہ ابتداءً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 4 سال و چند ماہ کا وہ پیریڈ مولا امیر المومنین کا اگر دقت سے کبھی مطالعہ کر لیں، وہ ایک کتاب ہمارے یہاں بڑی اچھی ترجمہ ہو چکی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی زندگی کا ایک جائزہ ہے تمام ائمہ کی. اس میں بھی بڑا اچھا میٹر موجود ہے، اسے آپ پڑھیں. اور خود نہج البلاغہ جو اس کی شرح اب آ چکی ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، اگر اس شرح کی جانب آپ توجہ کریں تو سیاسی افکار جو آپ کو ملیں گے، یوں آپ کے فاصلے جو آپس میں ملت تشیع کے سیاسی فاصلے ہیں وہ سیاسی فاصلے کم ہو جائیں گے. جب علی کہہ رہے ہیں تو صرف میرے لیے نہیں کہہ رہے، وہ تو اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں. اور مولا امیر المومنین کے فرامین بڑے واضح ہیں، اور ان واضح فرامین کے اندر توجیہات کرنا اور ان کو موڑنا یہ تو بڑی خیانت ہوگی. اگر کوئی آ جائے اور مولا امیر المومنین کے واضح فرامین کے کچھ اور رنگ دینا شروع کر دے. یہ کام دشمن تو کر سکتا ہے، کوئی اپنا مولا امیر المومنین کا چاہنے والا کم از کم یہ خیانت نہیں کرے گا کہ مولا امیر المومنین کے فرامین کو کوئی اور رنگ دے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، یا پارٹی تنظیم اس کے لیے بت بن جائے، اتنی بت بن جائے کہ وہ مس یوز کرنا شروع کر دے معصومین کے فرامین کو یا ان کے واقعات کو. نہیں، ہمارے لیے مکتب اہل بیت ہے. میں کسی پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں، میری ایک سیاسی بصیرت ہونی چاہیے، میرے سامنے ایک ویژن سیاسی ہونا چاہیے جو میرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے استفادہ کر کے جو میں نے حاصل کیا. درود پڑھی بر محمد و آل محمد. تو یہ جو عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا، جسے میں نے ابھی کیا نہیں، میں نے ابھی کھولا ہی نہیں، میں نہیں چاہتا بھی اس کو کھولوں. کھل گیا تو پھر یہ مجھے اور وقت درکار ہوگا. فقہ سیاسی اسلام، اسلام کی سیاسی فقہ. آج الحمدللہ اس کا پریکٹیکل سمجھنے میں آپ کو، یعنی اس کو عملاً سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور کے اندر ہمارے سامنے ایک اس کا عملی نمونہ پیش ہو چکا ہے. اس زمانے غیبت میں ایک فقیہ ولایت حاصل کر لیتا ہے
اور اس کے بعد وہ نظام کو تبدیل کرتا ہے اور اس نظام کو تبدیل کر کے اسے اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، جو کہ آج تک جاری ہے۔ وہ سسٹم پورا ابھی تک اسلامی نہیں ہوا، آج بھی بیٹھ کر لوگ کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہاں بینکنگ، وہ بھی تو سودی بینکنگ ہے وہاں پر۔ جی بالکل، وہاں پہ بینکنگ کے اندر مجبوراً جس حد تک ہے یہ موجود ہے، مگر ایسا نہیں کہ وہ اسے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس طرح کے معیشت بیٹھے بھی نہیں اور رفتہ رفتہ اس سودی نظام سے نجات حاصل کریں، اس کے لیے بڑی بہترین روشیں اپنائی ہوئی ہیں۔ اور میں آئی وٹنس رہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، مدرسہ فیضیہ کے اندر باقاعدہ ماہانہ بنیادوں پہ تاجر، بینکر اور عالم دین ایک ٹیبل پر، مختلف ٹیبلز رکھی ہیں اور ہر ٹیبل پہ یہ 3 افراد موجود ہیں۔ ایک تاجر آتا ہے، وہ اپنے مالیات کے معاملات کو ذکر کرتا ہے، بینکر اپنی پرابلمز کو ذکر کرتا ہے کہ ہم ان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے میں معاملہ تو کر لوں مگر کیا یہ معاملہ جائز ہے؟ تو مولانا صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ یہ احکامات ہیں اور اگر اس طرح اس مسئلے کو آپ حل کرتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہو جائے گا۔ یعنی سنجیدگی ہے اس اقتصادی سودی نظام کو سود سے نجات دینے کے لیے۔ سود سے مراد ربا ہے، سود تو منفعت کو کہتے ہیں، منفعت تو جائز ہے، انسان کاروبار منفعت کے لیے کرتا ہے، مگر ہمارے یہاں سود سے مراد ہمیشہ ربا لی جاتی ہے جو کہ منفعت کا حرام حصہ ہے، شرعاً اسے ربا کہتے ہیں، ہمارے یہاں عامیانہ گفتگو میں اسے سود کہا جاتا ہے۔ تو سود جو ہے ربا کے معنی میں وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے وہاں باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ یہ 3 ٹیکنوکریٹس، 3 ماہرین بیٹھتے ہیں، بینکنگ کا ماہر، تجارت کا اور دین کے احکامات کا، اور یوں وہ راہ حل نکالتے ہیں کہ اپنے معاملات یا جو پلانز بنتے ہیں یا پروجیکٹس جو آتے ہیں ان کو اس حرام عنوان سے کیسے نکالا جائے۔ دین کے احکامات بھی موجود ہوتے ہیں، بینکنگ کے اصول و قوانین بھی ان کے پاس موجود ہیں، وہ شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، اور عملی طور پر جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہ بھی تاجر بیٹھ کر بتا رہا ہے۔ یوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ابھی تک کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ نظام بدلے گا۔ تو ہمارے سامنے کیا ہے، یہ ایک نمونہ موجود ہے جس کی مثال دی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، کچھ سیاست دانوں کی زبان پہ امام خمینی کا نام بھی آیا، پرانے چاہے کلپس ہوں یا ابھی کی موجودہ، انہوں نے ذکر کیے، بہت سارے سیاسی سٹیپس کو عالمی سطح پہ ذکر کیا گیا۔ اب یہ بحث چھڑے گی تو بہت ساری بحثیں وہی ہیں کہ اس میں درکار ہے کہ داخلی سیاست، انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیے اسلام کے احکامات پہ جب عمل کیا تو آبرومند بن گئے، جب دین پر عمل کیا اور میدان عمل میں اترے اور اپنی سیاست کو دین کی تعلیمات پر جب لے کر آئے تو اتنا سا حزب اللہ کا گروہ، آج عالمی طاقتیں کب سے کوشش کر رہی ہیں اسے غیر مسلح کر دیں، آج تک اسے غیر مسلح کیا ایک حزب اللہ سپاہی کو بھی غیر مسلح نہیں کر سکے، ناکام ہے آج بھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو دین پر استوار کیا ہے۔ وہ میدان عمل میں اگر آئیں تو دین کو بنیاد بنا کے آئیں، قرآن کو بنیاد بنا کر آئے ہیں۔ آج جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آبرو اگر کسی کو مل رہی ہے تو وہ دین سے آبرو مل رہی ہے، حقیقی آبرو، دلوں پہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی اس مملکت میں خدا داد پاکستان میں اگر مکتب اہل بیت سے استفادہ کرتے ہوئے اہل بیت ائمہ خدا علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے خود طور پہ اگر استفادہ کرتے ہوئے اگر اپنی افکار کو ان بنیادوں پر استوار کریں تو جو جملہ میں نے پہلے بھی کہا آپ کی خدمت میں، ہمارے سیاسی فاصلے کم اور پھر انشاءاللہ ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہم سب کیونکہ ماننے والے اسی علی کے ہیں، ہم سب اسی مظلوم کربلا کے عزادار ہیں، ہم سب اسی ایک فرزند رسول کے منتظر ہیں، صرف کیونکہ ابھی دین کی ان تعلیمات سے، سیاسی تعلیمات سے درست آشنائی نہیں ہے، لہذا اپنی اپنی جگہ پہ ہر شخص ایک سیاسی روش کو، سیاسی نظریے کو اپنائے ہوئے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحمل مزاجی سے، درگزر سے کام لیتے ہوئے، بالغ نظری سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کی جائے، برداشت کے مادے میں اضافہ کیا جائے اور سیاسی تربیت کا آغاز کیا جائے۔ کم از کم اپنے نوخیز جو نوجوان ہیں انہیں سیاسی بنیادیں، فکری سیاسی بنیادیں
جو میں نے ابھی تک آیات اور روایات اور فرامین نقل نہیں کیا آپ کی خدمت میں، اگر کاش موقع ملا کسی دوسری نشست کا تو آپ کی خدمت میں نقل کروں گا کہ ان پر اگر ہم تربیتی ایک نظام بنا لیں تو جیسے اخلاقی نظام ہمارے یہاں بنتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا احکامات بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، طہارت کے احکامات سکھائے جاتے ہیں، اور پھر وہ بچے ان طہارت کے احکامات کو لائف ٹائم جو ہے وہ اپنی پریکٹس میں لے آتے ہیں۔ حجاب کے معاملات بچیوں کو سکھائے جاتے ہیں، وہ لائف ٹائم سمجھتی ہیں کہ مجھے حجاب کیسے کرنا ہے۔ ثقافت کے معاملات سکھائے جاتے ہیں، وہ لائف ٹائم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم ان نوخیز بچوں کے لیے مخلصانہ اگر سیاسی بنیادوں کو فراہم کرتے ہوئے، تعلیمات کو فراہم کرتے ہوئے ان کا ایک نظام تربیت بنا لیں تو انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسی نسل ہمارے سامنے آ جائے گی کہ جس کا سیاسی جو عمل ہوگا اور روش ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہوگی، فاصلہ نہیں ہوگا، پھر کوئی انہیں تقسیم نہیں کر سکے گا۔ یہ جو اتنی آسانی سے جنگ صفین میں جدا کر کے کوئی لے گیا وہ اسی لیے تھا کہ ان لوگوں کی درست تربیت نہیں ہوئی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ یا علی ہم پریشان ہیں، کیا پریشانی ہے؟ کہا ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی صحابی، ادھر بھی صحابی، کون حق پر ہے؟ تو مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے کہا تم حق کو پہچان لو تو حق والے سمجھ میں آ جائیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ تم حق کو نہیں پہچانتے، کیونکہ تم حق کو نہیں پہچانتے لہذا حق والے تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، اس وقت تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک پریشان رہو گے۔ گویا مولا کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم حق کو نہیں پہچان لیتے۔ تو آج بھی اگر اسلام کی، دین کی، قرآن، اہل بیت کی اگر سیاسی بنیادیں سمجھ میں آ جائیں، جس پہ اسٹرکچر کھڑا ہونا ہے سیاسی فکر کا، سیاسی روش کا، اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پہچاننا مشکل نہیں ہوگا آنے والے وقت میں کہ کون ہے اور کون نہیں، پھر کوئی اتنی آسانی سے توڑ نہیں سکتا۔ خدا انشاءاللہ ان تمام تقسیمات کو جلد خاتمہ دینے کی اور ایک طاقت بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے دلوں کو خلوص کے ساتھ، خلوص سے معمور کرتے ہوئے، للہیت کے ساتھ ہم اس کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کی انشاءاللہ توفیق حاصل کر سکیں۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ ماضی کی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آنے والی حیات میں ہر قسم کے حرام اور گناہ سے محفوظ فرمائے۔ دعائے پروردگار عالم سے کہ وہ مالک ہمیں اپنی زندگی کے اندر قدم قدم پہ پیش آنے والے جو امتحانات و آزمائشیں ان میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بصیرت میں، اپنے علم و معرفت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا، محبان اہل بیت، عاشقان امامت و ولایت، ان پاکیزہ شبوں کے اندر، ان ایام کے اندر تیرے مہمان ہیں پروردگارہ، تو نے شرف مہمانی اگر ہمیں عطا کیا ہے تو پروردگار تو اس عشرہ مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر زیادہ زیادہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو زخمی انہیں صحت عاجلہ عطا فرما، خصوصاً حالات میں جو گزشتہ دنوں بم دھماکہ ہوا اس کے جو زخمی ہیں، مشہد میں جو علماء پہ حملہ ہوا جس میں سے ایک زخمی ہے، بار اللہ تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا، ان سب کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا ہماری ملت کے ہر فرد خصوصاً جوانوں کو علم و ہنر کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، لاپتہ گم شدہ اغوا شدہ افراد کو خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا۔ ہماری مملکت کے اداروں میں جو کالی بھیڑیں شامل ہو چکی ان کالی بھیڑوں سے ہماری مملکت کے اداروں کو پاک و پاکیزہ فرما۔ بار اللہ موجودہ بحران ہے سیاسی جس میں ہمارا وطن عزیز مبتلا ہے، اس بحران کا خاتمہ بخیر فرما۔ پروردگارہ اس درد کشیدہ ملت، اس ستم دیدہ ملت، اس محروم ملت پر اپنا لطف و کرم فرما، انہیں نیک و صالح افراد کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا تمام محبان اہل بیت عاشقان امامت و ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما، تمام مجاہدین اسلام، مقاوم قوت خصوصاً مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ بار اللہ تمام علماء امامیہ، تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔
ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے، رود حشر دامن اہل بیت میں مشوف